اختیار علی صاحب، پیپلز پارٹی کے ساتھ تلخیاں بڑھ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، نوید قمر صاحب کہتے ہیں ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے، باقاعدہ انہوں نے دھمکی دی ہے۔ معاملات کو بات چیت کے ذریعے بھی تو حل کیا جا سکتا ہے نا، سینئر لیڈرشپ انوالو ہو تاکہ یہ کشیدگی، اب یہ جملے بہت سخت ہو گئے ہیں اور یہ لیڈرشپ کی جانب سے ہوئے ہیں۔ جب مقصد سلام بسم اللہ تحصیل کی الرحمن بحالی ہے الرحیم۔ تو پھر اختلاف نہیں، کیوں ہے؟ مسلمان ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی اپوزیشن میں نہیں جائے گا۔ یہ جو الائنس ہے یہ بڑے لیڈروں کا بنایا ہوا اتحاد ہے۔ یہ تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کی ایسے کچھ بیانات سے نہ یہ بنا ہے نہ اس سے یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں کچھ ساتھی پیپلز پارٹی کے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں تو جس سے یہ بات تھوڑی بڑی ہے، لیکن یہ اتنا نہیں ہوگا۔ واک آؤٹ سے یہ بات یاد آگے نہیں جائے گی، کوئی اپوزیشن میں نہیں جائے گا۔ اپوزیشن میں جائیں گے تو بات بڑی دور نکل جائے گی، پھر تو پریزیڈنسی بھی ہے، پھر تو ڈپٹی اسپیکر بھی ہے، پھر چیئرمین سینٹ بھی ہے، پھر بلوچستان کی حکومت بھی ہے، خیبر پختونخوا کی گورنری بھی ہے، بڑا کچھ ہے۔ پھر تو مطلب یہ بات صرف واک آؤٹ اور اپوزیشن بینچ تک جانے کی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایسا ہوگا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے جو اپنا الائنس بنایا تھا، دیٹ واز اے نوبل اینڈ گریٹ کاز، کہ پاکستان کی جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے، یہ ڈیفالٹ کر جائے، اس کے 2-3 ٹکڑے ہو جائیں اور یہ صومالیہ بن جائے، یہ سری لنکا بن جائے، یہ جو ہے تو ایتھوپیا بن جائے، تو اس چیزوں کو، اس ایجنڈے کو روکنا اور ایک سیف راستہ لے کر اکانومی کی، ڈیموکریسی کی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ری ڈائریکشن کرنا جو تھا، تو وہ مقصود تھا۔ تو الحمدللہ میرے خیال میں ہم ان گولز میں کامیاب ہو گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اس میں بڑی قابل عزت پارٹنر ہے، اور ہم ان کی اس کولیشن میں شرکت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ معمولی، یہ اتنی بیان بازی، یہ ابھی تو یار 5 سال کی حکومت ہے، اس سے بات پھر بھی بنے گی۔ یہ 3.5 سال ابھی رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی ہونا چاہیے، موسیقی بھی ہونی چاہیے، اور یہ میوزک اور وہی ہے، اس سے موسیقی زیادہ سے کچھ متعلق نہیں۔ نا اختیار صاحب، مجھے عام روٹین ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے، مجھے نہیں پتا مریم نواز صاحب کو تھرڈ ایئر کی قیادت کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کی بات کا ایک وزن ہے اور انہوں نے باقاعدہ انگلی توڑنے کی، گھر تک چھوڑنے کی، میرا پانی میری مرضی، یہ ساری چیزیں تو بڑھ گئی نا، جس کی بنا پر آج واک آؤٹ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنے کی دھمکی دینا، وہ علیحدہ آپ کا بات درست ہے کہ بڑی اعلیٰ قیادت نے آپ سب کو ایک اتحادی بنایا ہوا ہے اور اعلیٰ قیادت یہ تمام فیصلے کرے گی، مگر مریم نواز صاحبہ کے نشانے پر تو پی ٹی آئی ہوتی تھی، اب وہ پیپلز پارٹی آ گئی ہے نا سر۔ لیکن سلمان، مریم نواز جو ہے، شی از the چیف آرگنائزر آف پاکستان مسلم لیگ نون۔ مریم نواز is the chief minister and chief executive of Punjab, which is the biggest province of Pakistan, and then she is the future of Pakistan۔ وہ ہماری مستقبل کی لیڈر ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے بیانات سے پہلے جو لوگوں نے بیانات دیے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ جو گورنر پنجاب ہیں سلیم حیدر صاحب، وہ تو میرے خیال میں پہلے دوسرے مہینے سے ہی لگے ہوئے اس طرح کے بیانات دیے، تو مریم نواز نے کبھی ان کو ریسپونڈ بھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے مختلف لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ ندیم افضل چند، اچھا ہم نے آج تک اعتزاز احسن کے کسی بیان کو نوٹس تک نہیں کیا، ہم اس کا نوٹس لیتے ہی نہیں ہیں۔ جو نان سیریس لوگ ہوتے ہیں ہم لیتے ہی نہیں ہیں۔ ندیم افضل چند مفت میں آ گئے، ساتھ میں منظور صاحب بھی، وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو یہ ساری باتیں، مطلب اگر اتنا ہو تو پھر مریم نواز جو ہے وہ بھی انسان بھی ہیں اور ایک جماعت کی وہ چیف آرگنائزر بھی ہے اور ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ پھر اتنا بیان، لازمی بات ہے، پھر جواب تو آتا ہے، لیکن بس یہ اتنا ہی تھا جتنا ہے۔ ٹھیک، یعنی نتھنگ اینی سیریس ان اٹ۔ بہت شکریہ۔ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اتحاد ٹوٹے گا کبھی بھی نہیں، کیونکہ جس پیرائے کے اوپر اعلیٰ ترین قیادت نے یہ اتحاد بنایا ہے 5 سال، اور اس سے بات آگے تک بھی بڑھ سکتی ہے۔